بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم بریف سا ایک ٹاپک ڈسکس کر لیں گے آج، ڈینسٹی ڈیپینڈنٹ اینڈ ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ فیکٹرس۔ ڈینسٹی کسی بھی پلانٹس یا اینیمل کی نمبر آف پلانٹس اور اینیمل پر یونٹ ایریا ایٹ اے اسپیسیفک ٹائم۔ جو فیکٹرز مثلاً ایک پاپولیشن کمیونٹی یا پلانٹ کی جو پاپولیشن ہے وہ ایک جگہ پہ اگر موجود ہو، کراؤڈڈ ہو یا اسپیرس ہو، تو وہ کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کچھ فیکٹرز ایسے ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ ایسے فیکٹر ہیں جو لامحالہ وہ پاپولیشن کلوز ہو، اسپیرس ہو، وہ انڈائریکٹلی وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ ڈینسٹی ڈیپینڈنٹ فیکٹرز میجرلی یہ بائیوٹک فیکٹرز ہیں، وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے پلانٹ کمیونٹی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ لامحالہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان میں پہلا یہ ہے انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن۔ ایک ہی اسپیشی ہے، وہ لائٹ کے لیے، گروتھ کے لیے یا موئسچر ریٹین کرنے کے لیے کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہربیوری یا پلانٹس گریز کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ڈپینڈنسی ہے۔ وہ اگر ایک ہی پیلیٹیبل اسپیشی ہے تو اس کی گریزنگ اور براؤزنگ پلانٹس اس کو زیادہ کھائیں گے۔ پلانٹس کی کیئرنگ کیپیسٹی، پیلیٹیبلٹی اچھی ہے تو گریزرز اس کو شوق سے کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، تو یہ مین فیکٹر ہے۔ ڈیزیز اور پیتھوجن، ڈیزیز آؤٹ بریک کا بھی ایک ہی پلانٹ ہو، مونو کلائمک اسپیشی ہو، مونو کلچر ہو، تو اس میں ڈیزیز ولنریبلٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ خصوصاً ہمارے اس ایریاز کے کنٹیکس میں بات کر لی جائے تو سیلکس پہ میلی بگ کا ڈیزیز شروع میں یہ انفیسٹیشن اس کی سٹارٹ ہو گئی۔ پہلے یہ ہوسٹ اسپیسیفک تھا، پہلے صرف یہ سیلکس بیت کے درختوں پہ لگتا تھا، اس کے بعد یہ ایلیگنس پہ لگنے لگے، اس کے بعد یہ پاپولرس پہ بھی شروع ہو گئے۔ تو بایولوجیکل کنٹرول میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک اسپیشی کو ڈیزیز لگ جائے تو ہم مکس کراپ اگا لیتے ہیں، تاکہ زیادہ تر جو پیتھوجنس ہیں وہ ہوسٹ اسپیسیفک ہوتی ہیں۔ ایک باقاعدہ ایک ڈیزیز ٹرائنگل بنتا ہے، اس کے بعد وہ ڈیزیز پھیل جاتی ہے۔ اس ڈیزیز ٹرائنگل کو ایز اے بیریئر توڑنے کے لیے ہم دوسرے اسپیشیز کو لگا لیتے ہیں، لیکن اب یہ ڈیزیز اتنا پھیل چکا ہے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ ایک طریقے سے انفیسٹیشن کیسز اس کے زیادہ ہیں۔ بایولوجیکل کنٹرول ہی حل ہوتا ہے، لیکن جب ایک ڈیزیز ایک حد سے نکل جاتی ہے تو پھر ہم کیمیکل پیسٹیسائڈس کا یوز کر لیتے ہیں۔ کیمیکل کا یوز بالکل اس کو ایک جو سائنٹیفک جو اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے اس کو ہمیشہ سیکنڈ پہ رکھا جاتا ہے، فرسٹ بایولوجیکل کنٹرول ہے، کیونکہ جو پیسٹیسائڈس کی یوز کی وجہ سے ہمارا جو ایکو سسٹم ہے، ابھی اسپیروز وغیرہ یا دوسرے جو چرند پرند ہیں، ان پہ بہت زیادہ اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ خود جو ہیومن کی جو ہم خصوصاً جو پیسٹیسائڈس والے خوراک ہم ڈائجسٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مال فنکشن یا کوئی ایڈورس ایفیکٹ اس کا لازمی ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر جو بایولوجیکل کنٹرول ہے اس کو فرسٹ فیز پہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اس ڈیزیز کو روکنے کے لیے انٹر اسپیسیفک اسپیشی یا مکس کراپ جو ہے وہ اگا لیا جائے۔ یہ جو ڈیزیز تھی یہ پلانٹ پیتھولوجی میں شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جو میلی بگ کی ڈیزیز ہے اس کا سٹارٹ انیشیشن اس وقت ہوا تھا جب پلانٹس، جب یہ جو کیرٹس میں جو فروٹس آتے ہیں، جو کاٹن جو ووڈن جو کیرٹس ہوتے ہیں، اس کے تھرو جب سٹرس کے فروٹ یہاں پہ آئے تو یہ میلی بگ جو ہے انہی کے تھرو، کیونکہ ووڈ کے ساتھ ان کے ایگز وغیرہ لگی ہوتی ہیں، تو وہ یہاں پہ زیادہ تر جو ان کے آپ نے دیکھا ہوگا تھوربو سائڈ پہ اگر کوئی فروٹ کی کوئی دکان ہو تو اسی کے ساتھ اگر وہی کیرٹس پلیس کر دی جائے تو وہاں سے وہ ٹرانسمٹ کر کے اسی سیلکس کے پلانٹس میں وہ اپنا ہوسٹ وہاں پہ بنا لے گا، اپنا ہیبیٹیٹ وہاں پہ اسٹیبلش کرے گا۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ
ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، پھر تقریباً پورے GB میں یہ پھیلی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سیکریشن آف کیمیکل ہے، ایلیلوپیتھی۔ کچھ پلانٹس جس طرح والنٹ ہے یا یوکلپٹس ہے، یہ ٹاکسک مٹیریل ٹاکسن ریلیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈر گروتھ جو پلانٹ ہے، ان پلانٹس کے نیچے کوئی انڈر گروتھ دوسرے جو ہرب یا شرب وغیرہ نہیں اگتے، وہ کمپیٹ کرتے ہیں اپنے گروتھ کو بوسٹ کرنے کے لیے، وہ کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن کے نتیجے میں وہ انڈر گروتھ نہیں ہوتی۔ نیکسٹ ہربیوری اور ایلوپیتھی کے حوالے سے ایک کیس اسٹڈی آپ لوگ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ میں ایلک کی پاپولیشن ہے، جس طرح ہمارے یہاں پہ مارخور، آئیبیکس وغیرہ ہے، ایک میمل ہے ایلک، وہ ایک گراس لینڈ میں اس کی ہیبیٹیٹ ہے۔ وہاں پہ یہ ہوا کہ اچانک سے ایک دم سے ایلک کی پاپولیشن ایک دم سے ختم ہونا شروع ہوئی، تقریباً 10-20 اس حساب سے ایلک جو ہے اس کی مورٹیلٹی ڈیتھ ہونے لگی۔ تو انہوں نے اس کاز آف ڈیتھ کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے چیک کیا، تو اوپر سے باہر سے ایکسٹرنل کوئی انجری نہیں تھی، تو انہوں نے انٹرنل گٹ انالیسس کیا، ان کا پورا جو اسٹومک نکال کے جو فیڈ انہوں نے کھایا تھا اس کا انہوں نے کاز آف ڈیتھ معلوم کرنے کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے گٹ انالیسس کی، تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ ایلک جس پودے کو پیلیٹیبل جو اسپیشی ہے اس کو کھا رہے تھے، وہ اسپیشی اس نے کچھ کیمیکل سیکریٹ کیے تھے، اس کی وجہ سے ان کی جو کہ پوائزنس تھے، جس کی وجہ سے ایلک کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب انہوں نے یہ معلوم کیا کہ اوور آل ابھی آپ کو ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ کی جو سینیریو ہے یا ایگزامپل ہے، وہ اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں جو ایلک کی پاپولیشن ہے، انہوں نے پاپولیشن ڈینسٹی چیک کی، تو ایلک کی پاپولیشن ڈینسٹی بہت بڑھ چکی تھی، وہاں پہ جو کیرنگ کیپیسٹی اس اسپیشی کی وہ کم ہو چکی تھی۔ جب وہ اسپیشی کم ہونا شروع ہو گئی تو اس نے ڈیفنس موڈ میں چلا گیا پلانٹ، انہوں نے وہ کیمیکل ریلیز کیے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے، جس کی وجہ سے ایلک کی پاپولیشن ختم ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ ایلیلوپیتھک ایفیکٹ ہے، پلانٹ اپنے ڈیفنس کے لیے اپنا ایک اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ انوائرمنٹ اسٹیبلٹی میں اپنے سروائیول کے لیے یہ میکینزم ایلیلوپیتھی کا ہوتا ہے۔ ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ فیکٹرز وہ ہیں، وہ پلانٹ کی اوور آل پاپولیشن سائز کو نہیں دیکھتی، جتنے نمبر آف پلانٹس ہیں، چاہے وہ کم ہیں زیادہ ہیں، یہ فیکٹرز ایک ہی ساتھ اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح یہ تقریباً یہ ایکچولی ایبائیٹک فیکٹرز ہیں، کلائمیٹک فیکٹرز ہیں، فزیکل ڈسٹربنسز ہیں، سوائل کے کنڈیشنز ہیں، ایڈیفک فیکٹرز ہیں۔ ایکسٹریم ویدر ایونٹس، جس میں ہمارا ابھی یہ جو بلومنگ سیزن ہے اسی کو ہی دیکھ لیں، بلومنگ سیزن میں ٹمپریچر مائلڈ رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی یہاں پہ ایڈورس کلائمیٹک کنڈیشن کی وجہ سے ایک دم سے سردی کا موسم ابھی تک ریٹین ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک اس سیزن میں پلانٹس کو ایک آپٹیمم ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے، جو کہ افیکٹ ہو رہی تھی، جو کہ ہمیں ہارویسٹنگ ٹائم پہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو چیری بلاسم یا ایپریکاٹ بلاسم ہے یا ایپل کی، اب ہارویسٹنگ سیزن میں اتنے پلانٹس کی پروڈکٹیوٹی پہ یہ جو کلائمیٹ چینج یا ایڈورس افیکٹ ہے یہ اثر انداز ہوگا۔ باقی جو نیچرل ڈسٹربنس ہے اس میں فلڈس کا سیزن، گلف ایونٹس، ان کی وجہ سے بھی اسپیشیز پہ، چاہے وہ پلانٹس ہو اینیمل ہو، اس پہ افیکٹ کرتی ہیں۔ کسی ایریا میں اگر ڈراؤٹ کی کنڈیشن ہو تو وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے ایریا میں خصوصاً ایولانچز، لینڈ سلائڈنگ یہ کامن ہے، تو یہ بھی بایو ڈائیورسٹی، پلانٹس اور اینیمل دونوں کے ڈینسٹی کو ڈپینڈ کر سکتی ہیں۔ فزیکل ڈسٹربنسز میں ہیومن یا اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بھی رول پلے کرتی ہیں۔ ایک فارسٹ ہے، ویل مینیجڈ فارسٹ ہے، وہاں پہ اگر گریزنگ زیادہ ہو یا لائف اسٹاک زیادہ لے کے جا رہے ہوں
یا ہیومن اس فارسٹ کو ڈیگریڈ کریں، وہاں سے کلیئر کٹنگ اگر کریں، اس فارسٹ کو مکمل کاٹ لیں، تو بایو ڈائیورسٹی، فلورا فانا دونوں پہ اس کے نگیٹیو امپیکٹس ہوں گے۔ مین ڈفرینس اگر ڈینسٹی ڈپینڈنٹ اور ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ کی اگر دیکھا جائے تو ڈینسٹی ڈپینڈنٹ جو ہے وہ بایوٹک فیکٹرز ہیں، اور ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ فیکٹرز ہیں وہ زیادہ تر اے بایوٹک فیکٹرز ہیں۔ ڈینسٹی ڈپینڈنٹ میں اگر ایک پلانٹ ہے جو اگر لائٹ کے ساتھ یا نیوٹرنٹس کے ساتھ اسپیسنگ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں ایک نیچرل تھننگ ہوتا ہے۔ پلانٹ کی جو اسپیسنگ ہے، اگر کوئی 50 پودے ایک جگہ پہ ہیں تو لائٹ کے لیے، نیوٹرنٹس کے لیے کمپیٹ کرنے کے بعد کچھ پودے آٹومیٹیکلی وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو ڈومیننٹ اور کو ڈومیننٹ پلانٹ ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، باقی جو سپریسڈ پلانٹ ہیں وہ آٹومیٹیکلی نیچر سے ڈائی ہوتی ہیں۔ اگر ٹیسٹ کیس ہم دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں ہی، اگر 2 فارسٹ ٹائپس کی، خصوصاً ہمارے یہاں پہ جو الپائن یا ڈرائی ٹیمپریٹ ریجن ہے، یہاں پہ جو ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ فیکٹرز ہیں وہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ کلائمیٹ ہارش کلائمیٹ ہے، ٹوپوگرافی ایڈیفک فیکٹرز ان کو، اور ٹمپریچر، رین فال، ان سب کو یہ افیکٹ کرتی ہیں۔ دوسری اگر ان کیس اگر مونسون ریجن والے ٹیمپریٹ فارسٹ میں، مائسٹ ٹیمپریٹ فارسٹ میں ہم اگر چلیں مری یا سوات ایریا میں، تو وہاں پہ پلانٹ کی ڈائیورسٹی زیادہ ہوگی، وہاں پہ پلانٹ ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں گی، کیونکہ سن کے لیے، لائٹ کے لیے، نیوٹرنٹس کے لیے وہاں پہ جو گراؤنڈ ویجیٹیشن ہے، گراؤنڈ کور ہے، وہ زیادہ ہوگی، اسپیشی کی ڈائیورسٹی زیادہ ہے بنسبت ہمارے ایریے کے۔ لیکن اسپیشی زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیزیز، اسپریڈ آف ڈیزیز کیونکہ کلوز اسپیسنگ ہوتی ہے یا مونو اسپیشیز ہوتی ہیں، ایک ٹائپ کی اسپیشیز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ڈیزیز انفیسٹیشن یہ جلدی پریویل کرتی ہے بنسبت ہمارے یہاں جو پلانٹ کی اسپیشیز ہیں اس میں جو کمپٹیشن ہے ان کنٹیکسٹ موائسٹ ٹیمپریٹ کی وہ کم ہے۔ ڈینسٹی ڈیپینڈنٹ اور ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ فیکٹرز جو ہیں وہ پاپولیشن کی ریگولیشن کے لیے، اسپیشی ایبنڈنس کے لیے، ایکو سسٹم اسٹیبلٹی کے لیے، کمیونٹی اسٹرکچر کو بنانے میں، اور پورا کا پورا جو سکسیشنل سٹیج ہے اس کی ریپلیسمنٹ میں یہ چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں۔ ان کیس اگر ہم الپائن فارسٹ کو اسٹڈی کریں ایلیویشن بیس پہ، لو ایلیویشن، مڈ ایلیویشن اور ہائی ایلیویشن پہ، تو یہ ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ فیکٹرز ہائی ایلیویشن پہ زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں، ونڈ کی شکل میں، الٹرا وائلیٹ ریڈیشنز جو پلانٹس تک پہنچ رہی ہوتی ہیں ایکولی۔ اس کے بعد جو مڈ ایلیویشن ہے اس پہ وہ مکسڈ انفلوئنس ہوگا، اس کا تھوڑا سا ماڈریٹ ہوگا، پلانٹس کی جو الٹرا وائلیٹ ریڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں یا فراسٹ یا ونڈ کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ کم ہوگا۔ لیکن جو ڈینسٹی ڈپینڈنٹ جو فیکٹرز ہیں وہ لو ایلیویشن میں ڈومینیٹ کریں گی، انٹینس کمپٹیشن ہوگا، کیونکہ جو لو ایلیویشن ہے یہاں پہ ڈیزیز اسپریڈ کے بھی چانسز ہیں، کیونکہ یہ ایریا ہیومن پاپولیشن یا جو گریزنگ اینیمل ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ایریا زیادہ پریشر میں رہے گا، چونکہ لوگوں کی جو فیول وڈ ڈپینڈنسی ہے اس کے لیے وہ لو ایلیویٹڈ ایریاز پہ ہی ڈائریکٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں، پلانٹس گریزنگ اور بروزنگ کے لیے انہی ایریاز کا رخ کرتے ہیں۔ اگر ہم ڈینسٹی ڈپینڈنٹ اور ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ فیکٹرز کو ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں تو یہ فارسٹ مینجمنٹ میں
ریسٹوریشن ایکولوجی ہے، کلائمیٹ چینج سائنس ہے، اس میں ان کا کی رول ہے۔ ریسٹوریشن ایکولوجی کی اگر بات کر لیں تو کہیں پہ کچھ سپیشیز ایکسٹنکٹ کر جاتی ہیں، خصوصاً اگر یہ یلو سٹون نیشنل پارک USA کی مثال لے لیں تو وہاں پہ ولف کی پاپولیشن تھی، وہ تقریباً 90s میں ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب سے ولف ایک اپیکس پریڈیٹر ہے، بھیڑیا، وہ اس نیشنل پارک سے ختم ہوا تو انہوں نے یلو سٹون نیشنل پارک میں دوبارہ سے ولف ان کو انٹروڈیوس کرنا پڑا، کیونکہ ولف ایک اپیکس پریڈیٹر تھا۔ اپیکس پریڈیٹر نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈیر کی پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہونے لگی، اور جو ڈیرز تھے، جو ہرن وغیرہ تھے، انہوں نے جو گراس لینڈ ہے اس گراس لینڈ میں گریزنگ زیادہ ہوئی، گھاس چرائی زیادہ ہوئی، تو ان کا جو پورا کا پورا جو ایکو سسٹم ہے وہ خراب ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے جو سنو لیپرڈ یا ولف ہے، یہ ہمارے ایکو سسٹم میں اس کو بیلنس رکھنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ خصوصاً کارنیورس کے بارے میں لوگوں کا اسٹریٹجی، لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ نگیٹو ہوتا ہے کہ ان کو مارنا چاہیے، یہ کوئی پروڈکٹیو اسپیشی نہیں ہے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ سنو لیپرڈ اور ولف یا لنکس کی جو اسپیشیز ہیں، ٹاپ کارنیورس ہیں، یہ دوسرے جو ہاربیورز ہیں، لداخ اڑیال، آئیبیکس، مارخور، ان کی پاپولیشن کو ایک فیئر ایکولوجی ہوتی ہے۔ مارخور جب بھی چر رہا ہوتا ہے، جب بھی کہیں پہ گھاس کھا رہا ہوتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ یار اس کے پیچھے سنو لیپرڈ اٹیک کرے گا، یا کوئی اور جو کارنیور اسپیشی ہے ولف اس پہ اٹیک کرے گا۔ تو وہ اس خوف کے ساتھ کچھ ایریاز میں وہ لوگ نہیں جاتے، وہاں پہ گریزنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آرٹیمیزیا یا دوسرے جو گراس اسپیشیز ہیں، ایفیڈرا ایٹسیٹرا کی جو اس کے ڈائٹ میں شامل ہوتا ہے، وہ گریزنگ سے بچ جاتی ہیں۔ تو یہ پورے ایکو سسٹم، گراس لینڈ ایکو سسٹم، مثلا اگر دوسائی کی مثال لے لیں تو براؤن بیئر کا کافی سگنیفیکنس ہے اس گراس لینڈ کو ریسٹور رکھنے میں، کیونکہ جو مارمٹ ہے، مارمٹ ایز اے فوڈ کے طور پر براؤن بیئر کھاتا ہے، دوسرے قسم کی مچھلیاں کھاتی ہیں۔ تو پورا جو دوسائی کا جو مین ایکو سسٹم ہے وہ ہر اسپیشی پہ، پلانٹ اسپیشی، جو برڈ کی اسپیشیز ہیں، یا ایکویٹک جو اسپیشیز ہیں، فش کی اسپیشیز ہیں، یہ سارا ایکو سسٹم کو بیلنس رکھنے میں ان کا کریٹیکل رول ہوتا ہے۔ پچھلے ٹاپک جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا فارسٹ ریجنریشن کا، تو کسی بھی پلانٹ اسپیشی کا بھی جو ریجنریشن ریٹ ہے وہ کلائمیٹک اور بائیوٹک فیکٹرز ہیں، ایبائیٹک فیکٹرز ہیں، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پلانٹ کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی جو ریجنریشن ہے، جو سروائیول یا مورٹلٹی ریٹ ہے، وہ ان فیکٹرز پہ، ڈینسٹی ڈیپینڈنٹ اور ڈینسٹی انڈیپینڈنٹ فیکٹرز پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔